قائد اعظم محمد علی جناح کے سبھاش چندر بوس سے گہرے تعلقات تھے اور گو کہ تاریخ اس حوالے سے خاموش ہے، مگر یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ قائد اعظم سبھاش چندر بوس کی اس مسلح بغاوت کو تحریک آزادی ہند کا ایک اثاثہ سمجھتے تھے کہ جس کے ذریعے تاج برطانیہ پر دباؤ بڑھایا جا سکتا تھا۔ یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ سبھاش چندر بوس کی انڈین نیشنل آرمی میں بہت بڑی تعداد میں افسر اور جوان مسلمان تھے کہ جو یقیناً ہندوستان میں چلنے والی تحریک پاکستان سے بے خبر نہ تھے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں انڈین نیشنل آرمی اور اس کا مسلح بغاوت کا نظریہ ہندوستان میں موجود مقامی ہندوستانی فوج میں کافی اثر و رسوخ پیدا کر چکا تھا۔ اس کے نتیجے میں برطانوی فوج کی ہندوستانی یونٹوں میں بار بار مسلح بغاوتیں بھی پھوٹ پڑتی۔ سن 1940 کی دہائی کے آغاز سے ہی مسلم لیگ قیام پاکستان کے لیے فیصلہ کن جدوجہد میں مصروف ہو چکی تھی۔ انگریزوں اور ہندوؤں کے خلاف سیاسی اور نظریاتی جدوجہد ہی کیا کم تھی کہ مسلمانوں کو اپنی صفوں کے اندر احمقوں اور غداروں سے بھی نمٹنا پڑ رہا تھا۔ جولائی سن 1943 میں خاکسار تحریک کے ایک رکن رفیق صابر نے بمبئی میں قائد اعظم کے گھر جا کر ان پر خنجر سے قاتلانہ حملہ کر دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے معجزانہ طور پر قائد کو چہرے اور ہاتھ پر معمولی زخم آئے اور حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا۔ اگر اس روز یہ احمق شخص رفیق صابر اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب ہو جاتا تو آنے والی صدیوں تک مسلمانوں کا مستقبل تاریک ہو جاتا۔ قائد اعظم کے علاوہ مسلمانوں کے پاس اس دور میں کوئی اور ایسا رہنما نہیں تھا کہ جو بیک وقت اپنی صفوں کے غداروں، ہندوؤں اور انگریزوں سے ٹکر لے سکتا۔ دشمنوں کی جانب سے مسلم لیگ کی قیادت کو قتل کرنے کی سازشیں مسلسل جاری تھیں۔ اگلے ہی سال جون 1944 میں قائد اعظم کے انتہائی قریبی ساتھی اور رازدار دوست نواب بہادر یار جنگ کو حقے میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ نواب بہادر یار جنگ پوری تحریک پاکستان کے نقیب تھے۔ آپ کی شعلہ بیان تقریریں پورے ملت اسلامیہ میں آزادی اور انقلاب کی آگ بھڑکا رہی تھیں۔ ذاتی حیثیت میں بھی قائد اعظم آپ کو ایک انتہائی رازدار دوست کی حیثیت سے قریب رکھتے تھے۔ نواب بہادر یار جنگ کی شہادت قائد اعظم، مسلم لیگ اور پوری تحریک پاکستان کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا۔ یہ نواب بہادر یار جنگ ہی تھے کہ جنہوں نے ایک موقع پر یہ روح پرور اور رومانوی خطاب فرمایا تھا: Solutions found in zest copying others sometimes are temporary and therefore transitory. Today, we don't need those who want to shine as a flower on the tree of our nation and taste sweet on the lips as a fruit. We need those who become fertilizers and get assimilated into the earth, making its roots stronger. The ones who become water and soil to produce the colorful flowers, annihilate themselves to make the fruit sweet. We don't need decoration for the halls to enchant the viewer. We want those stones of the foundation that buried forever accept the responsibility of the stability of the structure above. مسلمانوں، جلوازی میں کیے گئے فیصلے دیرپا نہیں ہوتے۔ آج ہم محض ایک ایسے پودے کی ہی چاہ میں نہیں ہیں کہ جو کل کو ایک گلاب کی طرح کھلے گا، اور نہ ہی ہم محض ایک لذیذ میوے کو حاصل کرنے کی خواہش میں ہیں۔ ہمیں دراصل ایک ایسی زرخیز کھاد کی ضرورت ہے کہ جو ہماری جڑوں کو مضبوط کر سکے، جو ہمارے قومی درخت کی مٹی اور پانی کے ساتھ مل کر اس کی شاخوں میں نئے پھول کھلا سکے، جو کہ خود تو فنا ہو جائے مگر اس درخت کی پھولوں کی خوشبو میں زندہ و جاوید رہے۔ اس وقت ہم صرف ایک ایسے منظر کی ہی جستجو میں نہیں کہ جو آنکھوں کو بھلا محسوس ہو، بلکہ ہمیں اپنی بنیاد میں ایسے مضبوط پتھروں کی ضرورت ہے کہ جو خود تو مٹی تلے دبے ہوں مگر اپنی اوپر کھڑی عمارت کو استحکام فراہم کر سکے۔ گاندھی کہ جو پوری دنیا میں امن اور محبت کا مصنوعی پرچار کرتے کرتے مر گیا، وہ بھی قائد اعظم اور مسلم لیگ کے مطالبہ پاکستان سے اس قدر بپھر چکا تھا کہ اس نے 28 ستمبر سن 1944 کو براہ راست یہ بیان دیا: پاکستان کا مطلب ہے خنجروں سے خونی جنگ۔ قائد اعظم نے گاندھی کی اس نفرت انگیز بیان کے جواب میں فوری طور پر فرمایا: ذرا یہ دیکھیں کہ عدم تشدد کا یہ پیغمبر آج ہمیں دھمکی دے رہا ہے کہ ہمارے درمیان معاملات خنجر سے طے ہوں گے۔ اسی طرح ایک موقع پر وائسرائے کے سامنے مطالبہ پاکستان کے معاملے پر گاندھی نے میز پر مکہ مارتے ہوئے بھڑک کر کہا:
ہم عدم تشدد پر یقین رکھنے کے باوجود مطالبہ پاکستان پر مسلمانوں کو خون میں نہلا دیں گے۔ یہ تھا اصل ناپاک اور ہندو انتہا پسند چہرہ کہ جسے وہ امن و آتشی کی چادر میں چھپائے رکھتا تھا۔ قائد اعظم اور مسلمان اب اس حقیقت کو بہت اچھی طرح جان چکے تھے کہ آنے والے دنوں میں اس بات کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ مسلمانوں کو پاکستان کے حصول کے لیے صرف سیاسی ہی نہیں خونی راستہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ جوں جوں ہندوستان میں ہندو مسلم منافرت اور فسادات بڑھتے جا رہے تھے، تاج برطانیہ میں سراسیمگی اور خوف پھیلتا جا رہا تھا۔ ہندوستان میں ابھی ہزاروں کی تعداد میں انگریز افسر اور ان کے خاندان کی عورتیں اور بچے مقیم تھے۔ ہندوستان میں انگریز اور ہندوستانی فوج انتہائی قلیل تعداد میں موجود تھی۔ اگر ہندو مسلم فسادات کی کوئی ایک چنگاری بھی آپے سے باہر ہو جاتی تو پورے ہندوستان کو جلا کر راکھ کر سکتی تھی، کہ جس میں ہزاروں کی تعداد میں خود انگریز اور ان کے اہل خانہ بھی جل جاتے۔ یہ بات اب تاج برطانیہ کو حتمی طور پر نظر آ رہی تھی کہ وہ ہندوستان پر مزید اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ سن 1945 میں دوسری جنگ عظیم بالآخر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ نتیجے کے اعتبار سے تو برطانیہ فتح یاب ہوتا ہے، مگر حقیقی معنوں میں اس قدر بدحال اور معاشی اور عسکری طور پر اس قدر تباہ و برباد ہو چکا ہوتا ہے کہ اب ہندوستان جیسے بر صغیر پر مزید قبضہ رکھنا اس کے لیے مکمل طور پر ناممکن ہو جاتا ہے۔ جنگ عظیم کے فوراً بعد ہی تاج برطانیہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہندوستان سے انخلا جلد یا بدیر انہیں کرنا ہی پڑے گا، مگر کب؟ اس کا اندازہ خود لندن میں انگریز حکومت کو بھی نہ تھا۔